ہیلو گائز، آج ہم ڈسکس کریں گے انڈین فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس کے بارے میں، جس کا دوسرا نام ہے ریولٹ آف 1857 یا انڈین میوٹینی یا دا سپاہی میوٹینی۔ پہلے جو برٹشرز تھے، جو انگریز تھے، وہ انڈیا آئے تھے ٹریڈ کرنے کے لیے۔ ان کی ایک کمپنی تھی جس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ وہ یہاں پہ ٹریڈ کرنے کے لیے آئے تھے، مگر انہوں نے انڈیا پر رول کیا، انڈیا کو اپنے انڈر لیا۔ بعد میں جو انڈینز ہیں وہ ان کو پتہ چلا دھیرے دھیرے، اور وہ اگینسٹ ہوئے برٹش رولرز کے خلاف، اور انہوں نے وار کیا اگینسٹ دا برٹش رولرز۔ اس میں پہلے کنہوں نے وار کیا؟ سپائیز نے، جو آرمی سپائیز تھے۔ پھر دھیرے دھیرے لوکل پیپل، فارمرز، انہوں نے بھی وہ بھی اگینسٹ ہوئے اگینسٹ دیز برٹش رولرز۔ تو اب ہمیں پڑھنا ہے انڈین فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس کے بارے میں۔ began on 10 May 1857 in the form of mutiny of Sipahis of the Company's army in the town of Meerut 40 miles north east of دہلی۔ یہ کب سٹارٹ ہوا تھا؟ 10 مئی 1857 in the form of mutiny of Sipahis، مطلب جنڈ کن کا؟ سپاہیز کا، آف دا کمپنیز آرمی، جو یہ کمپنی، اس کی جو آرمی تھی، انہوں نے ہی یہ سٹارٹ کیا تھا۔ ان دا ٹاؤن آف میرٹھ 40 میلز نارتھ ایسٹ آف دہلی۔ Between 1756 to 1857 AD, there occurred 12 minor revolts against the company rule. Between this date, 12 اور بھی 12 minor revolts ہوئے تھے against this ایسٹ انڈیا کمپنی۔ Movement started by Sipahis spread to common people of all religion, caste, creed. جو یہ موومنٹ تھا انڈین فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس، یہ کنہوں نے سٹارٹ کیا تھا؟ سپاہیز نے، جو آرمی سپاہیز تھے۔ بیکاز جو یہ آرمی سپاہیز تھے، ان کے ساتھ غلط ویوہار کیا جاتا تھا، اور انہوں نے ہی یہ پہلے سٹارٹ کیا تھا۔ اسپریڈ ٹو کامن پیپل، پھر اس کے بعد یہ کامن پیپل میں بھی اسپریڈ ہوا، belonging to our religion, caste یا creed۔ اب ہے causes of Indian first war of independence۔ پہلا کاز ہے پولیٹیکل کاز۔ کیا تھا؟ جسے جو لوگ ہیں وہ اگینسٹ ہوئے برٹش رولرز کے خلاف۔ اس میں پہلا جو پوائنٹ ہے سبسیڈری ایلینس۔ سبسیڈری ایلینس یہ سٹارٹ کیا تھا لارڈ ویلسلے نے۔ اس میں کیا تھا؟ یہ تھا بٹوین پرنسلی اسٹیٹ اینڈ برٹشرز کے درمیان یہ تھا۔ جو پہلے انڈیا تھا وہ ڈیوائیڈ ہوا تھا پرنسلی اسٹیٹس میں، اور جو یہ سبسیڈری ایلینس تھا وہ ان دونوں کے درمیان تھا۔ اس کا مطلب ہے جو یہ پرنسلی اسٹیٹس تھے وہ کمپلیٹلی انڈر دا برٹش رول تھے۔ اگر یہ پرنسلی اسٹیٹ ان کو کچھ بھی کرنا ہوتا تھا، ان کو پہلے ان کی پرمیشن لینی پڑتی تھی۔ اب ہے دوسرا ڈاکٹرائن آف لیوز۔ ڈاکٹرائن آف لیوز یہ انٹروڈیوس کیا تھا لارڈ ڈیل ہاؤس نے۔
اس میں کیا تھا؟ If Indian ruler of an dependent state did not have his real son to succeed him, he was not allowed to adopt a successor without Britishers' permission. اس میں کیا تھا؟ اگر ایک انڈین رولر اس کو اپنا ریئل سن نہیں تھا تو اگر اس کو اپنا اگر اس نے کوئی اڈاپٹ کیا ہے، سن اڈاپٹ کیا ہے، تو وہ کنگ نہیں بن سکتا. اگر اب بن بھی سکتا ہے تو اس کو پرمیشن لینا پڑتا تھا برٹش رولرز سے. جیسے کہ ایگزامپل ہے جھانسی میں کیا ہوا تھا؟ جو وہاں پہ کنگ تھا اس کا ریئل سن نہیں تھا، اس کا اڈاپٹڈ سن تھا، تو اس کو کنگ نہیں بنایا گیا. پھر وہاں کی جو رانی تھی، رانی لکشمی بائی، اس نے پھر وار کیا تھا اگینسٹ برٹش رولرز کے خلاف، اور وہ پھر ان کی پھر ڈیتھ ہوئی تھی اس وار میں. تیسرا پوائنٹ ہے انجسٹ انیکزیشن آف اوادھا اینڈ بیرار. اوادھا یہ لکھنؤ میں تھا، جس کا رولر تھا نواب واجد علی شاہ، اور بیرار یہ نیئر حیدرآباد میں تھا، اور اس کا جو رولر تھا وہ نظام تھا. اب جو یہ برٹش رولرز تھے انہوں نے بولا کہ جو اودھ کا جو رولر ہے نواب، وہ اچھے طریقے سے رول نہیں کرتا ہے، اور انہوں نے یہ اپنے انڈر لیا. اور بیرار کا جو رولر ہے نظام، وہ اچھے سے ٹیکسز نہیں دے پاتا ہے ٹائم ٹو ٹائم، اور اس کو بھی اپنے انڈر لے لیا. اور یہ اگینسٹ ہوئے برٹش رولرز کے خلاف، یہ بھی بیرار. اور یہاں پہ یہ ڈاکٹرائن آف لیپس، جب کسی کنگ کا اپنا ریئل سن نہیں ہوتا تھا تو اس کو اگر ایڈاپٹڈ سن ہے اس کو کنگ نہیں بنایا جاتا تھا، اور یہ بھی اگینسٹ ہوئے. یہاں پہ یہ پرنسلی اسٹیٹ بھی اگینسٹ ہوئے برٹش رولرز کے خلاف. اس کے بعد ہے انجسٹ بیہیویئر ٹورڈز مغل ایمپائر اینڈ انڈینز. غلط ویوہار کیا جاتا تھا مغل ایمپائرز کے خلاف اور انڈینز. جیسے کہ سکسیسر آف بہادر شاہ ظفر. جو بہادر شاہ ظفر تھے یہ ایک مغل ایمپائر تھے. ڈیورنگ فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس جو یہ بہادر شاہ ظفر تھے یہ مغل ایمپائر تھے، اور ان کو کہاں پہ بھیج دیا گیا تھا؟ برما. اور اس کے جو دو سن تھے ان کو کل کیا گیا تھا. ایسے ہی برٹش آفیسرز وائر ویری ایروگینٹ. جو یہ برٹش آفیسرز تھے یہ بہت ایروگینٹ تھے، یہ اپنے آپ کو سپیریئر مانتے تھے. جو انڈینز تھے وہ ان کو غصہ آتا تھا ان پر. تیسرا ہے انڈینز وائر ناٹ اپوائنٹڈ آن ہائی پوسٹ. جو یہ انڈینز ہے ان کو اپوائنٹ نہیں کیا جاتا تھا ہائر پوسٹز میں. ہائر پوسٹز میں صرف کون ایلیجیبل تھے؟ برٹشرز، جو ان کے اپنے انگلش مین تھے، برٹشرز تھے، ان کو یہ ہائر پوسٹز ملتے تھے. اور جو انڈینز تھے ان کو ہائر پوسٹز نہیں ملتے تھے، جیسے کہ آرمی فوجیز، ان میں بھی ہائر پوسٹز وہ ریزرو رہتے تھے. برٹشرز
برٹشرز کے لیے اور انڈینز کے لیے صرف لاور پوسٹز رہتے تھے۔ اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے سوشو ریلیجیوس کاز، وہ ہم کل پڑھیں گے۔